روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ، یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے۔ یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ کتنی چھوٹی بات، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، ادھر والا کوئی کہے مولوی صاحب تو میں اتنا کروں گا۔ اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے۔ پیچھے سے کوئی بلاتا تو فل موڑ کے اس کی طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی ہو۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے۔ آپ نے شادیاں کیوں کی؟ زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال دی بیوہ ہے تیری شادی کرنی، وہ تو کراچی دوڑ جائے گا۔